پیارے بچوں اور بڑوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے کس طرح اپنی زندگی گزارتے تھے؟ آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تنہائی میں کرتے تھے رب سے گفتگو، اندھیروں میں ڈھونڈتے تھے سچائی کی روشنی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جوان ہوئے اور پھر اپنی زندگی آگے بڑھانے لگے تو آپ کو مکہ کے لوگوں کی بری عادتیں بہت بری لگتی تھیں۔ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے، جھگڑتے، ناانصافی کرتے اور غریبوں کو حقیر سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان باتوں سے دور رہتے۔ آپ سچ بولتے، دوسروں کا حق ادا کرتے اور کمزوروں کی مدد کرتے۔ آہستہ آہستہ آپ کو یہ محسوس ہونے لگا کہ سچائی اور اصل روشنی اللہ کی طرف سے ہی مل سکتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کبھی مکہ کے قریب ایک پہاڑ کی چوٹی پر موجود غار حرا میں جا کر اکیلے عبادت کرتے تھے۔ غار حرا میں آپ دن رات اللہ کی یاد میں مشغول رہتے، کھانے پینے کے لیے تھوڑا سا سامان ساتھ لے جاتے اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ، مجھے سچائی اور روشنی کا راستہ دکھا دے۔ یہی وہ دن تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ اس کے محبوب دل کو اور زیادہ مضبوط کر دیا جائے تاکہ وہ دنیا کو ایک عظیم پیغام دے سکے۔ یہاں ذرا رک کر آپ سے ایک سوال کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت کے لیے کس غار میں جایا کرتے تھے؟ اپنا جواب کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ یوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے ہی اللہ کے بہت قریب رہتے تھے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر ہم سچائی اور بھلائی چاہتے ہیں تو ہمیں بھی تنہائی میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور ہمیشہ نیکی کے راستے پر چلنا چاہیے۔